ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ زمین کو لپیٹ دیں گے، سمندروں میں آگ جلا دیں گے، پہاڑوں کو اللہ روئی کی شکل میں اڑا دیں گے، چاند سورج کے نور کو اللہ بے نور کر دے گا، تاروں کو بھی بے رونق کر دے گا۔ یہ جتنی دنیا کی رونقیں اللہ سب کو ختم کر دے گا، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب یہ دنیا بنی تب سے لے کے آج تک جتنے انسان ہیں سب زیر زمین چلے گئے، نہ کوئی بادشاہ رہا، نہ کوئی حسن والا، طاقت والا، عہدے والا، منصب والا، نہ کافر بچا نہ ایمان والا بچا، سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے۔ جو اللہ کے قریب تھے وہ بھی چلے گئے، جو اللہ کے دشمن تھے وہ بھی چلے گئے۔ ہر کوئی اپنے وقت پہ جو اس کا وقت مقرر ہے اپنے دانے پانی کو پورا کرتا ہے، اپنی خوراک غذا کو جو اس کے مقدر کی ہے وہ پورا کر کے، وقت پورا کر کے پھر اس دنیا سے آگے کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی لیے مختلف قوموں کی مختلف جگہوں پہ مثالیں دے رہے ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرما دیا کہ یہ دنیا کی جو زندگی انتہائی قلیل ہے۔ تو اہل جہنم جو آخرت میں ناکام ہوں گے، جن کے لیے جہنم کے اللہ فیصلے کر دے گا، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں کتنا وقت گزار کر آئے، دنیا میں کتنا وقت تم نے گزارا؟ تو سارے ایک ساتھ کہیں گے اللہ ایک دن، کتنا؟ ایک دن۔ پھر ایک طبقہ ہوگا جہنمیوں میں سے، وہ پکار اٹھے گا نہیں اللہ آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک دن اور آدھے دن، اتنے سے وقت کے لیے تم نے اللہ سے دشمنی موڑ دی، تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ تو یہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر جاندار کو موت آئے گی۔ کتنے حسن والے تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے شاید ہمارا حسن باقی رہے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حسن سمیت خاک میں ملا دیا۔ کتنے طاقت والی قومیں آئی جن کی قرآن میں اللہ مثال دیتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، جن کے طاقت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے اس میں گھر بناتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، لمبے لمبے قد تھے، ان کی طاقت تھی، ان میں اپنی طاقت کا ایک گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں جب ان پر عذاب آیا تو سب کو ہواؤں میں اللہ لگا دیا، ایک دوسرے سے ٹکرائے اور مر گئے۔ بادشاہ آیا اللہ سے بغاوت کی، ہلاک ہو گیا۔ جو اللہ کے ساتھ ٹکر لی اس دنیا میں سب ہلاک، جانا سب نے ہے، گناہگار بھی جائے گا، نیک بھی جائے گا۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس جب وقت مختصر ہے اور توشہ کچھ نہیں ہے، ساز و سامان کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہاں ہمارے کیا کام آئے گی؟ ایک 4-5 فٹ 6 فٹ کی قبر ہے، 2-3 2.5 گز کی جگہ ہے، وہاں ہمارے پاس کیا چیز جائے گی صاحب؟ تو وہ بھی ہم آئے روز اس معاشرے کے اندر خود دیکھتے ہیں عملی طور پہ کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جنہیں دفنا کے آتے ہیں، جو ہمارے سامنے مر رہے ہیں وہ کیا لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں، ختم، سب ڈھیر ہو جاتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ قبر کے اندھیروں میں تنہائی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بے رغبتی والی زندگی ہے، یہاں ہماری رغبت اللہ نے قائم ہی نہیں کی، ہمارے دل لگنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز خود فنا ہونے والی ہے وہاں کسی کا باقی رہنا ممکن ہی نہیں ہے، اور جس چیز نے ہمیشہ باقی رہنا ہے وہ اللہ کی جنت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے بنائی ہے، جس کو زوال نہیں ہے، جس کا اختتام نہیں ہے، جس کو رب نے مٹانا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا ہے۔ جو جنت ہے وہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی۔ تو اسی لیے جو دنیا کے اندر رہ کے دنیا کی زندگی میں اور اس دنیا سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور یہاں تک کی زندگی کے اندر محدود ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان کے وجود کو بھی اور ان کی ذات کا بھی اس دنیا میں خاتمہ کر دیتا ہے۔
اور اسی کے ساتھ ہی ان کی سوچ کے ساتھ کہ جو لوگ صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو ان کی سوچیں دنیا تک محدود رہ جاتی ہیں، اور جو لوگ انتظار میں ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ نے ہمیں جنت عطا کرنی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کرنی ہے، تو ان کی سوچوں پر اللہ رب العالمین ان کو وہ حیات اور زندگی عطا کریں گے جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، کیونکہ وہ جنت رب کے ہاتھوں کی بنی ہوئی جنت ہے، اور وہاں اللہ خود موجود ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حی القیوم ہے، اور اس کا اول بھی نہیں ہے آخر بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ خود جنت میں ہے، اس کی جنت اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، اللہ کی رضا کی جگہ ہے، ایمان والوں کی جگہ ہے، تو اس لیے اللہ نے جنت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا، اور اللہ نے اس دنیا کے چند سالوں کے بدلے میں، چند دن کی زندگی کے بدلے میں اللہ پاک ہم سے سودا کر رہے ہیں کہ تم یہ چند سال کی زندگی میری چاہت پہ گزار لو، مجھ کو دے دو، تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں نہ ختم ہونے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دے گا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑے بڑے طاقت والے آئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو چند ٹکڑے بھی نہیں ہیں جن کی طاقت کے تذکرے قرآن میں ہو، جن کی شاہ اور جن کی بادشاہتیں اللہ قرآن نے بیان کرو گے، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، اللہ نے سب ڈھیر کر دیا۔ اس دنیا میں بھی صدی پہلے جتنے بادشاہ ہیں وہ بھی چلے گئے، 200 سال پہلے وہ بھی چلے گئے، جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے دنیا میں، آج ان کا نام و نشان بھی اللہ نے مٹا دیا ہے۔ کتنی قبریں ایسی ہیں، آپ قبرستان جائیں، ان قبروں میں جن کے نام تختیوں سمیت ڈھس گئے زمین میں، قبریں بھی ڈھس چکی ہیں، سب فنا ہے، کچھ بھی باقی رہنے والی نہیں۔ انسان خود اپنی عمر کے ساتھ ساتھ زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جتنا وہ عمر میں آگے بڑھتا ہے اس کا حسن فنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے حسن کے اوپر دراڑیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر جو ایک جوانی اور ایک شباب والی جو کیفیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر عمر ڈرتے چلتے وہ ایک بڑھاپے کی عمر میں آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس بڑھاپے کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اب تیری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے، دنیا کا تیرا جو مختصر سفر تھا پورا ہو گیا، کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو بڑھاپے سے جوانی کی طرف لوٹا ہو، کوئی بھی نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اندر آئے روز ایک پیغام دے رہے ہیں۔ قبر انسان کو دن میں 70 بار پکار دیے کہ بندے تو نے ایک دن میرے اندر آنا ہے، تو کس طرف جا رہا ہے؟ اسی لیے ہم نے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے، موت، کہ اللہ رب العالمین نے موت رکھی ہے، کسی وقت بھی انسان کے اوپر یہ موت آ کے حملہ کر سکتی ہے، کسی وقت بھی یہ دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ جس جہان کا اتنا بھی ہمیں علم نہ ہو رہنے کا، جہاں ہمیں اتنا نہ پتا ہو کہ ہماری زندگی کی کتنی لمٹ ہے، ہمارا ٹائم کتنا ہے، تو وہاں انسان کیا خواہشات ظاہر کرے، کیا خواہشات کے پیچھے بھاگے، کیا دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے، کیا دنیا کا حرص ہوس انسان کے اندر ہو، کہ تو انسان جو اس بات کو سمجھ جائے، جو بندہ اللہ کے اس بات کو سمجھتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو اسی حساب سے اسی سانچے میں ڈال دیتا ہے، پھر اس کی سوچ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی جو زندگی کی جو ایک پریکٹیکل لائف ہے وہ خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، بھائی میرے ہاتھ سے سب چھن جائے گا، میں نہیں بچتا، میرے ماں باپ نہیں بچتے، میری اولاد نہیں بچتی، میرے گھر والے نہیں بچتے، میرے دوست نہیں بچنے، کسی نے نہیں بچنا اس دنیا میں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جوانی گزار گئے، پھر وہ ایک عمر کے حصے پہ آئے، پھر ان کو احساس ہوا کہ آج ہماری زندگی بس اب واپس لوٹ کے نہیں آ سکتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحہ بھی واپس نہیں ملتا۔ جو ہر آیا ہوا دن کا سورج وہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میں تیری زندگی میں آخری بار آیا، پھر دوبارہ یہ دن، یہ تاریخ، یہ وقت، یہ لمحے نہیں آئیں گے۔ ہر غروب ہونے والا سورج پیغام دے رہا ہے کہ میں تو غروب ہو رہا ہوں، لیکن ایک دن تیری زندگی، تیری حیات کا سورج بھی غروب ہو جائے گا، تجھے اس جہان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ قبر کے اندھیروں میں صدیوں تجھے پڑا رہنا پڑے گا، صدیوں، نہ جانے کب تک ان اندھیروں کے اندر۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی بھی پریشانی آتی ہے ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، تھوڑا سے حالات آتے ہیں ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، لیکن قبر کے اندھیرے وہ ہر کسی کے مقدر میں۔ اب اس اندھیرے کو اگر نور سے بھرنا ہے تو ایک ہی نور ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ جس شخص کو حاصل ہو جائے یہ محبت، یہ رضا، یہی چیز ہے وہ اس قبر کے اندر نور پیدا کر دے گی۔
تو ہم اس دنیا کی زندگی کو سمجھے کہ یہ جو آئے روز اعلانات ہوتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، فلاں کا باپ، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست، فلاں دنیا سے جا رہا ہے. یہ کہاں جا رہا ہے؟ کل تک ہمارے درمیان تھا، کل تک ہماری جیسے کھاتا پیتا تھا، ہمارے جیسا اوڑھتا تھا، ہمارے جیسا ٹھاٹ باٹ میں رہتا تھا، ہر طرح کے ہر ایونٹ کو وہ جا کے اس میں شامل ہوتا تھا، اپنی خوشیوں کو، اپنی خواہشات کو پوری کرتا تھا. لیکن ایک دم سے کیا خبر آئی کہ جانے والا جا رہا ہے. یہ اس کا اعلان ہو گیا. ابھی تو جوان تھا، ابھی تو 30 سال کا تھا، 40 سال کا تھا، 45-50 سال کا تھا، لیکن کیسے جا رہا ہے؟ اس کو کیسے موت آ گئی؟ یہ تو بالکل اپنی ابھی عمر اس نے بہت دیکھنی تھی. یہ باتیں ہماری اور آپ کی ہے، یہ ہم آپس میں کرتے ہیں. یہ ابھی تو بالکل صحیح تھا، لیکن جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس ذات نے اس انسانوں کو بنایا، اس نظام، اس سسٹم کو بنایا، وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آ گیا آ گیا، لیکن جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. کوئی بھی کسی وقت بھی، نہ بیماری، نہ صحت، نہ جوانی، نہ بڑھاپا، نہ بچپن، نہ کوئی عمر، کوئی قید نہیں ہے موت کے لیے. جس کا جو وقت آئے گا اللہ اس وقت میں اس کو دنیا سے لے جائیں گے. یہ ختم ہونے والا جہان ہے، اس کو سمجھے. جب موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا، پھر ہمارے اندر ہر برائی خود بخود باہر نکل جائے گی، ہر طرح کی اچھائیاں ہمارے اندر آنے لگ جائیں گی. کہ جس کو پتہ ہو کہ میرے مرگ قبر کے اندر جانا ہے، اندھیروں میں حساب دینا ہے، وہ پھر کیا کسی کے دھوکہ دے گا؟ وہ خوف کھائے گا، ڈرے گا، اللہ سے روئے گا، معافی مانگے گا، اللہ کے حکموں پہ چلے گا. کہ جب ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اگر ایک کلاس میں وہ داخلہ لیتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کو پورے سال اس کے پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی محنت کی کہ وہ اسکول الگ پڑھتا ہے، کوچنگ الگ پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو آخر میں کیا دینا ہوتا ہے؟ امتحان دینا ہوتا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے وہ اس امتحان کے لیے پورے سال محنت کرتا ہے. اس کو وہ چاہے جتنی اس کی سختی بھی ہوتی ہے گھر والوں کی، ہر طرف سے اس کو اپنا خود بھی ایک فکر لاحق ہوتی ہے، ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کسی طرح اچھا رزلٹ آ جائے، کسی طرح میرے پاس ہو جاؤں امتحان میں. تو وہ ایک محنت کرتا ہے، دن رات کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے پاس ہونا چاہتا ہے؟ امتحان. کہ میں اس امتحان میں پاس ہوا تو پھر اگلی کلاس، اگلے اسٹیپ پہ جاؤں گا، جس سے آگے کی منزل ادھر جاؤں گا. یہ ہے نا. تو کتنی فکر ہے دنیا میں، ماں باپ کو دیکھیں اولاد کی فکر، اولاد کو دیکھیں ماں باپ کی فکر، ایک دوسرے کی فکر ہے کہ دنیا میں سب چاہتے ہیں بس کامیاب ہو جائیں. یہ کسی کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا کے اندر جو ہم تھوڑا وقت لے کر آئے، یہ ایک مستقل امتحان میں ہے. یا ایک تو امتحان وہ ہے نا جو ہم دنیا کے اندر دیتے ہیں، وہ آتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، پھر زندگی کے اندر الگ الگ پوزیشن آ جاتی ہے، کبھی پھر انسان دوسرے طرف نکل جاتا ہے، کبھی کوئی اور کام کاج کی طرف. لیکن اس دنیا کے اندر ہم اللہ کی طرف سے ہر وقت، ہر لمحے، ہر سیکنڈ امتحان میں چل رہے ہیں. ہمارا ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے. یہ ایک فرشتہ یہاں ہے، ایک یہاں ہے، لکھ رہے ہیں. نیکی کرو یہ انسان کے دایاں فرشتہ لکھتا ہے، پھر برائی کرو بایاں فرشتہ. ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتوں کو دی ہوئی ڈائری ہے، اس میں ڈیلی کے ہر سیکنڈ کے ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں. جیسے آپ ایک لفظ غلط بولتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، جیسے ہم کوئی بات جھوٹ بولتے ہیں فوراً لکھ دیتے ہیں. مطلب ہم مستقل امتحان میں. اس کا رزلٹ فائنل جو امتحان ہے نا، فرسٹ ٹرم ہوتا ہے، سیکنڈ ٹرم، پھر تھرڈ، پھر فائنل ہوتا ہے. فائنل کہاں ہوگا؟ قبر کے اندر. یہ پورے سسٹم میں جو چیزیں چلی، جو ہم نے سنی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان عطا کیا، اس کا جو خلاصتاً آخری 3 سوال قبر کے اندر پوچھے جائیں گے. کہاں پہ؟ قبر کے اندر. وہ ہمارا آخری امتحان ہوگا. تو اب وہ جو قبر میں سوال ہوں گے، کوئی پوچھے کہ تیرا رب کون، ہر کوئی بتائے گا اللہ. لیکن وہاں انسان کی زبان نہیں، دل بولے گا. دل، اگر دل میں اللہ ہوگا اللہ بولے گا، اگر غیروں کی محبت ہوگی وہاں زبان بند ہو جائے گی، وہاں نہیں نکلے گی زبان سے بات. کیونکہ وہاں اندر سے پکارا جائے گا کہ بھائی اندر سے بتا، اندر کی کیفیت سے، دل میں تیرے کیا چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب، پوری کائنات جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، جن کی صدقے اللہ نے رب نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان سے کتنی محبت کی، کتنی اتباع کی، کتنی غلامی کی. وہ سوال ہوگا وہ تمہارا دین کے بارے میں، تمہارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے.
ہم کہیں گے ہمارا دین اسلام، لیکن ہماری زندگی غیروں کے طریقے میں گزری. ہم کہیں گے ہم حضور کو مانتے، جب بندہ قبر میں جاتا ہے نبی السلام کے روزے تک کی جگہ پوری اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، پوچھتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. اگر ہمارا وہاں شکل روپ چہرہ ان جیسا نہ ہوا، کون سی طاقت ہمیں بچا سکتی ہے؟ یہ سوالات ہونے ہیں. ایسے نہیں زندگی کو ہلکا سمجھیں کہ وہ چل رہے ہیں ایک دم بس کوئی نہیں، صرف دنیا ہی کی ٹینشن لے کے بھاگ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو جائے گا، وہ کیا ہے، زیادہ موت نہیں کھایا کیا ہوگا، مر جائیں گے. صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا قدموں میں لا کے دے دی تھی، لیکن صحابہ کی آپ فتوحات دیکھیں کہ انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو پھر بھی کس طرح بچایا، احتیاط کی. یہ ایسا ایک جال ہے، یہ ایک ایسی دھوکے کی جگہ ہے کہ جو اس دنیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کی اس محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، تو پھر یہ دنیا اس کو اسی طرح نکل جاتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں چلائیں، لے کے چلیں، لیکن اس کی محبت کو دل کے اندر داخل نہ ہونے دیں. دل کے اندر، دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی ذات کا تعلق ہو، اور دنیا کو ایک ضرورت کے حد تک لے کے چلیں، کیونکہ آگے موت کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے. جب نیک روح جاتی ہے آسمانوں کی طرف تو آسمان کھول دیے جاتے ہیں، ایسے اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے بندہ. لیکن جب گناہگار روح جاتی ہے تو پہلے آسمان سے اس پہ لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے، پہلے آسمان سے. یاد رکھ، ایسے نہیں ہے. کیا زندگی، جو وجود لے کے پھر رہے تھے ایک دم جسم سے روح نکلتی ہے، سارے تعلق رشتے وہیں پہ ختم، نام تک بھی کوئی نہیں پکارتا. کہتے میت کو غسل دو، میت کو لے جاؤ، میت کے ساتھ یہ کرو. ایسے ہی ہے، فلاں کا جنازہ ہے، یہ جنازہ جا رہا ہے، نام چینج، مختلف نام لیے جاتے ہیں. پھر سارے چاہنے والے، محبت کرنے والے وہاں فوراً اپنے اپنے چاہت کا آخری اظہار کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں. اب تو رسم و رواج کا دور ہے، ہر بندہ سنتا ہی ہے کوئی مر گیا تو وہ بولتا ہے یہ بھی بس پروسیس سے بوجھ ہے ہمارے پہ، جلدی جلدی نپٹاؤ. اب وہ بات نہیں رہی ہے. انسانوں سے تو امید ہی نہ رکھو. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی سے توقع رکھو ہی نہیں کہ میرے بعد شاید میرے لیے کوئی کچھ کر جائے. نہیں، اپنے ہاتھ سے کر کے جائے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے. ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھر والے سب بیٹھے ہیں، تو وہ باہر سے جا کے پھل خرید کے لے کر آیا اور گھر پہ لا کے رکھ دیا. بولا یہ پھل میں شام آؤں تو میرے ساتھ کھائیں گے مل کے آپس. جب شام آیا تو پھل کھا چکے تھے. پھر وہ اٹھ کے گیا، اسی وقت وہ باہر گیا اور تھوڑا ٹائم گزار کے پھر گھر آیا تو گھر والوں نے پوچھا کہاں گئے، کدھر چلے گئے، اچانک سے بتایا بھی نہیں. کہہ رہے میں جب آیا دیکھا، میں کہہ کے گیا تھا کہ پھل ساتھ کھائیں گے، بیٹھ گئے، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی کھا گئے. تو میرے دل میں سوچا جو میرے زندگی میں مطلب ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ بھئی میں نے ایک بات کہی، یعنی وہ محبت کا کوئی نظر ہی نہیں آتا حساب کتاب، تو میں نے کہا میرے مرنے کے بعد شاید مجھے کون یاد کرے گا. یعنی کہ دنیا ایسی ہے نا. وہ فوراً گیا کہ میں نے ایک جگہ خریدی مسجد کی اور اللہ کا گھر وہاں پہ تعمیر کروانا شروع کیا اسی وقت نیت، تاکہ میں اپنے لیے دنیا میں کرتا ہوں، نہیں کرتا کوئی کسی کے لیے. اتنے بھی محبت کرنے والے چند عرصے میں آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں. آپ کے موت پر آ گئے، کھا پی کے نکل گئے، 2-3 دن اچھی تعریفیں کرتے ہیں، بہت اچھا بندہ تھا، صحیح تھا، ٹھیک تھا. آہستہ 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 ہر کوئی اپنے نظام میں دنیا کے حساب سے اپنی روٹین میں دوبارہ سے اور جانے والا چلا گیا. تو ہم اس دنیا کے لیے، یہاں لوگوں کے لیے اللہ کو کیوں ناراض کریں؟ کیوں ناراض کریں کہ ہم انہی لوگوں کے نہیں، اللہ کو راضی کریں، اپنی زندگی کو بدلیں. قبر کے اندھیروں کا سامنا کرنا ہے. اللہ کے محبوب آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہی تربیت کی، یہ بھی صحابہ کو سکھایا، بتایا. یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ جنت البقیع کی طرف جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے بھی آنسوں سے تر، آپ کی پوری داڑھی تر ہو جاتی. کہنے والا کہتا تھا کہ آپ تو جنتی ہیں، آپ تو داماد ہیں، ذوالنورین، عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے، پھر بھی آپ رو رہے ہیں، کس بات کا خوف ہے؟ تو فرماتے تھے پتہ نہیں میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا. کہ وہ لوگ ہیں جن کی جنتی ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے.
تو جب ہم اپنی دنیا کی زندگی کو خود محدود کریں گے نا، خود کہ جو اللہ نے خود جو حد بتائی ہے اس حد پہ رہیں گے، کوئی دنیا میں انسان پریشان نہیں ہو سکتا. یہ بات 100% ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھیں. یہ آپ کو میں سکون کا فارمولہ دے رہا ہوں. اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو، ڈپریشن ختم ہو، پریشانیاں ختم ہو، یہ جو ظاہری جو تنگیاں آئی ہوئی ہیں، جو دنیا کے اندر ایک مطلب قحط آیا ہوا، یہ قحط سے ہماری جان چھوٹے، ہمارے اندر جو خواہشات ہیں اس کا بوجھ ہٹ جائے. وہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کے سے ہم پریشان ہیں، جو ہم نہ سمجھا پا رہے ہیں نہ کسی کی سمجھ پا رہے ہیں، ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، وہ موت کو ہم بھول گئے، آخرت کو بھول گئے. سب اتنا ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک حد قائم کر دینی ہے. حد جو حد اللہ نے بتائی ہے نا، وہ حدود کو قائم کر دینا ہے. تو دنیا کا کوئی انسان پریشان نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھنا، آپ اس بات کو سمجھیں. ایک حد یہ لگانی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی لمحے آ سکتی ہے، اگلے دن آ سکتی ہے، آج رات آ سکتی ہے، کل صبح آ سکتی ہے. یہ موت نے اچانک حملہ کرنا ہے. جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ کریں گے اس حساب سے کہ جس زندگی کا اچانک خاتمہ ہو، تو آپ خود سوچیں ایسا بندہ کوئی 100 سال کی پلاننگ کرے گا؟ کوئی آگے 10 سال پر آگے کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ دنیا میں کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا. وہ رزاق ہے، رب العالمین ہے. وہ پرندوں کو، چرند، ساری مخلوق کو پال رہا ہے. صرف ایک انسان ہے جو دنیا میں اسباب اختیار کرتے ہیں، جو تھوڑی محنت کر کے اپنے لیے کماتے ہیں. باقی سب کہاں کماتے ہیں؟ صبح ہر کوئی اپنے گھروں سے نکلتا ہے، شام پیٹ بھر کے واپس لوٹتا ہے. ان ساری مخلوق کو کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون کی ہو جائے، یہ میں آپ کو جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا سمجھیں، سارے مسائل کا حل ہے. تو آپ فوراً ایک حد قائم کریں، ایک لمٹ، کہ بس میری زندگی کی یہ حد ہے. وہ کیا ہے؟ موت. میرا فیوچر کہاں سے شروع ہوگا؟ موت کے بعد سے. موت تک ہر وقت کیا بن جانا ہے؟ ماضی. اس کا اختتام ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. اور موت کے بعد کیا ہے؟ ہمارا مستقبل. موت تک ہر بندے نے سفر کر کے جانا ہے، ڈائریکٹ جانا ہے، چل کے جانا ہے. لیکن موت آئے گی اس دنیا سے، رشتہ ختم. روح جیسے ہی جسم سے نکلے گی، بدن خاک پہ چلا جائے گا، روح جسم سے جدا ہو جائے گی. یہ دنیا کی زندگی سے فلاں شخص فلاں بن فلاں کا خاتمہ ہو گیا، یہ اس کی زندگی کا اختتام ہے. اب یہاں سے آگے ایک سفر ہے قبر کا، ایک لمبے عرصے وہاں رہنا ہے. پھر وہ اٹھے گا روز محشر، حشر کے دن، وہ ایک سفر ہے. پھر وہاں میزان ہوگا، فیصلے ہوں گے انصاف کے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں گے. پھر اس کے بعد جنت ہے آگے. ایک سفر ہے، بڑا ہے نہیں ہے؟ تو ایک پورا سفر سیٹ کریں نا اپنے ذہن میں، کہاں دوڑ رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جس نے کائنات بنائی ہے، بات کو سمجھیں. یہ ہم ایک ہوتا ہے نا علمی بیان، یہ علمی بیان نہیں ہے، یہ ایک مذاکرہ ہے، سمجھنے کی چیز ہے. کہ جس رب نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ رب کون ہے؟ بولے اللہ ہے. پوری کائنات کا رب ہے نا. تو رب کو پتہ ہے کامیابی کیا، یا ہمیں پتہ ہے؟ بتائیں. جب اللہ کو پتہ ہے، جس نے ہم سب کو پالا، ہم سب اپنی مستقبل، اپنی تقدیروں میں اچھا گمان کس سے رکھتے ہیں؟ دعائیں کس سے مانگتے ہیں؟ سجدہ کس کے آگے کرتے ہیں؟ ہر چیز رب سے مانگتے ہیں. ہماری زندگی یہی کہ اللہ اگر جس کی تقدیر کو تو بلند کرنا چاہے، کوئی اس کو زوال دے سکتا ہے؟ نہیں. جسے اللہ عزت دینا چاہے، وہ تو عز من تشاء، کوئی اس کو ذلیل کر سکتا ہے؟ نہیں. تو جب یہ بات کا اقرار کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی پوری بات کیوں نہیں مانتے ہم؟ پوری بات مانیں نا. پھر اور نقطوں کو بھی سمجھیں جو رب نے ہمیں دیے ہیں، کہ دو دنیا کی زندگی فنا ہے، جس کا اختتام ہے، جہاں موت ہے، آگے موت کھڑی ہے. ایک ختم ہونے کے بعد ایک قبر کی صدیوں کی زندگی آنے والی ہے، پتہ نہیں کب تک کی ہو. وہ ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی قبر کی، قبر کے بعد ایک اور آگے پروسیس ہے، ایک اور اسٹیپ ہم نے لینا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں جنت ہے، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہے. تو اتنا طویل سفر ہو. اب آپ خود بتائیں کہ سفر اتنا طویل ہے اور ہم خود حد قائم کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو فطرتی چیزیں دی ہیں نا ہمیں فطرت میں، اور جو اللہ نے ہمارے اندر سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہوا ہے، جو ہمارے اندر سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے، وہ سسٹم اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک کے حساب سے ڈالا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ہماری روح کی پرواز ہے، جو روح کی تسکین ہے، روح کا سکون ہے، وہ روح بے چین رہے گی جب تک وہ جنت پہ نہ چلی جائے.
لیکن جب ہم اپنی روح کو خود دنیا کی قید کے اندر، دنیا کے پنجرے میں قید کریں گے اور خود حدیں قائم کر لیں گے، اور ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا سب دنیا تک محدود ہو جائے گا، اور ہم اللہ کو بھول جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، قبر کو بھول جائیں گے، تو پھر بتائیں کہ دنیا کے اندر ایسے انسان کو سکون مل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم سے ہٹ کے چلے اور اس کے خلاف چلے؟ تو کبھی سکون میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، کیونکہ کائنات کس کی ہے؟ یہ جہان کس کا ہے؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے، جب چلتی ہی اللہ کی ہے، یہاں کا ذرہ سے لے کے پہاڑ تک، آسمان سے لے کے عرش تک، لوح محفوظ تک، سب کچھ کس کا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا انسان اس زمین کے ٹکڑے پہ کھڑا ہوا، وہ اللہ سے بغاوت کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ بغاوت کر رہے، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی کر رہے، مطلب قصدن نہیں کر رہے لیکن نادانی میں کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈائریکشن کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں سمجھا نہیں رہا۔ اب ہر بندے کی زبان پہ رٹ دنیا کے مال کی پریشانی ہے، اس چیز کی پریشانی، دنیا دنیا دنیا۔ کوئی ایک کھڑا ہو کے بتائے کہ جس کو کبھی یہ غم لاحق ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے، ایک کھڑا ہو کے بتائے۔ وہ بنانے والا کون؟ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو اگر ہمارے لیے دنیا اتنی اہمیت رکھتی تو اللہ ہمیں بتاتا نا، اس بات کو بتاتا۔ تو اللہ نے ہمیں تو نہیں بتایا، اللہ تو بتا رہا آگے دیکھ۔ بلکہ اس کی ایک سب سے بڑی مثال جو اگر ہم نے سمجھنی ہے تو ساری کائنات کے آقا اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں آیا۔ بعد از خدا کوئی بزرگ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن اللہ نے مقام منصب دیا اور محبوبیت کا عطا کیا، اور بتا دیا کہ ان کی جو تعلیمات ہے، جو ان کا پیغام میسیج ہے وہ رب کی طرف سے۔ تو اللہ نے ساری عقل، فراست، فہم حضور کو اتنا عطا کیا کہ اس دنیا کی زندگی سے لے کے آخرت تک کے سارے مناظر آپ نے بیان کر دیے، اور جتنا دل آپ کو اللہ نے وسعت کے ساتھ عطا کیا تھا، جو آپ کو اللہ نے علم دیا تھا اور جو آپ سمجھتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو چند ٹکڑوں کے اوپر ہوشیار سمجھتے ہیں، تو ساری کائنات کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ تشریف فرمائے، آپ دنیا کے اندر زندگی اللہ نے جب آپ اپنے ظاہری حیات میں تھے، پردہ نہ کیا تھا دنیا سے، تو آپ دیکھیں 1400 سال پہلے کہ دنیا میں آپ کو اللہ نے کتنی حالات سے گزارا، پریشانیوں سے۔ آپ نے پتھر باندھے، کئی مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، یعنی آگ نہیں جلی، کھانا نہیں بنا۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات، ان کا گھرانہ دیکھیں، آپ کے نوازوں کو دیکھیں، آپ کے صحابہ کو دیکھیں۔ تو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، پریکٹیکلی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں بھی آ جائے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ پتھر باندھنا نہیں پڑتا۔ آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہمیں آخری انتہا تک سمجھا دیا کہ اگر یہاں پتھر باندھنا پڑ جائے باندھ لو، لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ اس ذات کو راضی کرو۔ ایسی ایک زندگی ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ذہن میں نہیں ہے، دیکھا تھا وہ ان پہ مذہوبیت کا غلبہ تھا، وہ ایسے تھے اس دنیا سے وہ جب واپس لوٹے تو فتوحات کا زمانہ تھا، تو انہوں نے صحابہ کے گھر کے پردے جلانے شروع کر دیے۔ انہوں نے آتے نا ایک عجیب سی مطلب باتیں کی، فرمایا کہ تمہیں اس لیے دنیا میں رب نے بھیجا تھا کہ تم بڑے بڑے گھر بناؤ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دوسری جگہ کروا دیا تھا۔ پھر ایسے صحابہ پہ اس دنیا کی بے رغبتی تھی کہ تھوڑا سا بھی دیکھتے تھے نا تو پھر نبی علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرتے تھے، فرماتے تھے جو حضور سے عشق کرتے ہو ان کی سوچیں محدود کیسے ہو سکتی ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی کی وجہ مہنگائی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ تھوڑا محاسبہ کریں غور۔ مہنگائی ہو، ہمارا مہنگائی سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے کہ مہنگائی سے ہماری خواہشات کا مسئلہ ہے۔ آپ اگر غور کریں پوری زندگی میں جو ہمارے سسٹم ہے، یہ ضروریات پہ چل رہے ہیں، خواہشات پہ چل رہے ہیں۔ خواہشات اتنی ہیں، ضرورت، قناعت، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اس میں برکت ہے۔ اور ہم نے جب زندگی کو دنیا تک محدود کر دیا تو پھر ہمیں ایک ہی فیوچر دکھتا ہے، کیا ہے؟ موت سے پہلے کا، کہ کچھ کر لیں، ایسے ہی اپنے لیے کچھ کر جائیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جائیں۔ وہ کیا کر جائیں؟ اور اس کے بعد جو زندگی ہے قبر سے شروع ہونے والی ہے، اس کے تذکرہ ہی ختم ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، نہ اپنی، نہ اولاد کی، نہ اپنے ساتھ والوں کی، نہ دوستوں کی، نہ یاروں کی، کہ بھئی مرنے کے بعد جو زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں اللہ ہم سے فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی کے بارے میں اتنے کچھ بتا گئے، فرما گئے، وہی اس کی فکر نہیں ہے۔ جب ہم اس چیزوں کو چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہم تنگ رہیں گے،
میں نے بتایا نا ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ڈالا ہوا ہے وہ آخرت تک کا نظام ہے, جنت تک کا نظام ہے. تو ہماری جو روح ہے نا اس کو جیسے ہی قید میں ہو جاتی ہے, جب ہم سوچ کو اپنی محدود کر دیتے ہیں, جب ہماری محنت بھی محدود ہو جاتی ہے, پھر ہمارا صبح سے اٹھنا شام تک صرف دنیا ہی کی محنت رہ جاتی ہے. تو آخرت کی جب فکر نہیں ہوگی, اللہ سے دوری ہوگی, تو پھر ہمیں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا, کسی جگہ بھی نہیں. ہم نے تھوڑا سوچ کو آگے بڑھانا ہے, وسیع کرنا ہے کہ دنیا کے بعد جو زندگی ہے کون سی, قبر کی ایک طویل زندگی ہے, ایک کئی برس صدیاں, پھر آگے اور اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. کون سا دن ہوگا؟ حشر کا دن. وہ ایک دن آنا ہے, ایک دن حشر کا 40,000 سال کے برابر ہوگا دنیا کے. پھر جہاں اللہ کا عرش ہوگا, عرش کا سایہ ہوگا بس, باقی لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایک عجیب ہم نے زندگی, یہ ہمارا جس انسان کو دنیا میں اللہ نے پیدا کر دیا اس کو ایک عارضی موت آتی ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا, کب منتقل ہو گیا, انتقال ہے ٹرانسفر, یہاں سے نکلا قبر کی طرف, مرے گا نہیں. ہمیشہ والی موت کسی کو بھی نہیں ہے, زندہ ہے. جس نے جو بندہ جو دنیا میں پیدا ہو گیا انسان, وہ زندہ رہے گا, یا ہمیشہ کے لیے جنت پہ رہے گا, یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں. زندگی اللہ دے چکا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, اس دنیا کو سمجھے, موت کو بھولے مت. موت ہمارا سب سے وفادار ساتھی ہے. سب چھوڑ جائیں گے, بچپن کے یار الگ تھے چھوڑ گئے, جوانی کے دوست الگ تھے چھوڑ گئے, ہر عمر کا دوست یار سنگت محبت محبوب عاشق معشوق سب چلے جاتے ہیں. موت اپنے وقت پہ آ کے اپنی وفاداری دکھا جاتی ہے. تو جب موت نے آنا ہو, اور موت سے اختلاف کسی کو ہے, کوئی آپس میں کرتا ہے اختلاف؟ نہیں. کافر بھی نہیں کرتا. دنیا کا کوئی کافر موت سے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں. جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کو مانتے ہیں. تو اس موت کو سامنے رکھ کے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے ساتھ پلس کریں, جوڑیں, پھر زندگی کی سوچ بدلیں کہ یہاں ضرورت ہے, یہاں لمٹ ہے زندگی کی, لامحدود زندگی آگے ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی کا ہے آگے. جب یہ سوچ میں ہماری وسعت آئے گی, خود بخود آٹومیٹک ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے گا, ریلیکس ہو جائیں گے ہم. پھر اس دنیا کو دنیا کے حساب سے لے کے چلیں گے نا بھائی. آج یہ ٹھکانہ سمجھ کے, کوئی بندہ ٹرین میں سفر کر رہا ہو, وہ بولے گا کہ مجھے یہاں پہ ایک لگژری لائف چاہیے, یہاں بیڈ لگا دو, یا یہ چیز ہونی چاہیے یہاں پہ, یہ ٹرین کے اندر یہ دنیا جا کے لوازم. کچھ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. جو ٹرین کے اندر سفر ہے یہ عارضی ہے. میں نے جب منزل پہنچنا ہے وہاں آرام سے سکون سے کھانا پینا ہے, لیٹنا ہے. جو میری منزل ہے, جو میرا سفر ہے, بس سفر طے ہو جائے. 24 گھنٹے کا سفر ہے, 22 گھنٹے کا سفر ہے, ایسا ہی ہے نا. مسافر کبھی بھی خواہشات کو لے کے نہیں چلتا, خواہشات کے بوجھ تلے نہیں دبتا, نہ خواہشات کو لاتا ہے اپنے پہ. وہ اتنی سوچ سے چلتا ہے کہ بس سفر ہے, کیا ہے, مسافر ہے, کیا ہے. جب مسافر والی تھنکنگ میں رہے گا تو آٹومیٹک سکون میں رہے گا, کیونکہ اس کی نظر کہاں ہوگی, منزل پہ. کہاں؟ اور منزل اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر کے ظاہر کر دی, خوبصورت. جو اللہ کی جنت ہے اس کی صرف خوشبو بھی ہمیں نصیب ہو جائے, خدا کی قسم لوگ سجدوں سے سر نہ اٹھائیں. ایسی جنت اللہ نے آگے رکھی ہے. ہم دنیا کے چند ٹکڑوں کے بدلے میں جھوٹ, دھوکہ, فراڈ, فریب, دنیا کی حرص و ہوس نے اسے ہمیں مار دیا ہے, اور ہم اللہ کو ناراض کریں. پورا دن اسٹرگل کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں نا, صبح اٹھتے ہیں شام تک, مہینے میں ایک چند ٹکے ہمیں ملتے, اس کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور رزق دینے والا کون؟ ساری ہر رکعت کے ساتھ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. ہم پتہ سارے عالم کا پالنے والا کون؟ اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے, اس کا یقین. جب رب نہیں دینا ہے تو اللہ دینے والا ہے, پالنے والا ہے, تو اللہ سے ٹکر لے کے کہاں سے رزق مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. وہ رزق نہیں کہلاتا. وہی رزق, وہی پیسہ ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے, ہمارے دلوں کی بے چینی اور بے سکونی کا ذریعہ بن جاتا ہے. جس رزق ایک ہوتا ہے حلال. حرام کی کیٹیگری میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ اس رزق کے اصول کے اندر اللہ کی نافرمانی کر جاؤ تو وہ رزق بھی آپ کا حرام ہو جاتا ہے. یاد رکھیں, بے برکت والا رہا تو آپ کو کبھی سکون نہیں دے گا. تو دنیا کی زندگی ہے, اس کو آپ دنیا تک محدود کریں. اتنا سوچیں کہ بس یہاں سے آگے ہمارا سلسلہ ختم ہے, ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. وہاں سلسلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہم سے پوچھے گا, اس دل میں اللہ اپنی محبت دیکھے گا. جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے مرنے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے امام مالک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ نظر ڈالتے. کہاں؟ دل پہ.
کہ اس کے دل میں کیا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جس دل میں حضور کی محبت ہوگی اللہ اس کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ. ہاں محبت کا دوسرا نام پتہ کیا ہے؟ محبت کا دوسرا نام ہے اتباع. اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتے ہیں فلاں سے میں عشق کرتا ہوں، عاشق کبھی معشوق کی ایک ادا سے ہٹ کے بھی نہیں چل سکتا. ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتا ہے حقیقت میں عشق کا حاصل ہونا. ایک ہوتا ہے محبوب اور محب آپس میں ایسے جڑ جاتے ہیں، نہیں اتنی بھی نافرمانی نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں حقیقی عشق عطا فرمائے، حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور دنیا کی زندگی کو سمجھیں کہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے. اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر کریں، قبر والے ہیں، دنیا کی نہیں. اللہ کسی کو بھوک، ہم مر جائیں گے یتیم ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی کسی کے، اللہ خود پالتا ہے. یاد رکھنا ساری کائنات کے آقا جب ماں کے بدن میں ہی تھے تو والد دنیا سے چلے گئے تھے، ایسے ہی دیکھیں. اور اتنے اگر یہ ہو تو ساری کائنات کے سردار ہیں. اور پھر جب 6 سال کی عمر میں آئے تو والدہ بھی چلی گئی. تو اللہ ہمیں دکھا گیا نا، ہر جو ایک دنیا کی زندگی کے اندر ہر چیز کا ایک پیغام، ایک میسج عملی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دکھا گیا، پریکٹیکل کروا کے کہ اللہ ہے. اللہ آخرت اصل ہے، آخرت یہاں کے بعد جو زندگی ہے. موت کو یاد رکھیں، سامنے رکھ کے جئیں، موت کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھیں. پھر یہ بڑے بڑے دیکھیں نا اتنے نام دنیا گھوری ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے پھنس گئے، وہ موت کو بھول گیا. ہر وقت موت کو یاد رکھیں، ہر وقت کہ نہیں ہم نے جانا ہے، مسافر ہیں. راہ بند ہوگی انشاءاللہ. اللہ کو یاد رکھیں، اس کی رحمت سے امید رکھیں. اعمال ہمارے اس قابل نہیں ہے لیکن رحمت سے یہ امید رکھیں اللہ اللہ ہے، وہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. انشاءاللہ وہ ہمیں کامیاب کریں. اللہ فرماتے ہیں جو جیسا گمان رکھتے ہیں پھر اس کو ویسے ہی عطا کرتا ہوں. گمان اچھا رکھیں. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہر بندہ یہ سوچے میں جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ، جہنم سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے. اللہ نے اگر ہمیں ایمان دیا نا کلمہ تو ہم جہنم جائیں گے ہی نہیں انشاءاللہ. یا اس کی رحمت سے امید رکھیں. وہ موت کو یاد رکھیں کہ دیکھیں اگر آپ رحمت کی نظر سے بھی موت کو دیکھیں نا، ایک رحمت کی کہ پوری زندگی جس دنیا نے ہم سے بے وفائی کی ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہوئے آئے، کتنی سوچتے کہ جس رب نے ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں کھلایا پلایا دنیا میں زندگی دی، ہم کس منہ سے اس کا سامنا کریں گے. اتنا بھی سوچیں نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. اگر وہ ہمیں کہہ بھی دیتا جا بندے تجھے میں نے بخش دیا، لیکن پھر بھی کتنی شرمندگی ہے. وہ کہتے ہیں نا جنت میں جب سارے اللہ کا دیدار کر لیں گے، جنت میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا نا، کسی نے نہیں. وہ تو جنت میں اپنا وہ دیدار کرائے گا جیسا وہ ہے. جب اہل جنت سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جب جہنمی سارے اپنے حساب کتاب کے بعد بھی جنت پہ پھر اللہ ایک اجتماعی دیدار کریں گے. پہلا دیدار جنت میں اجتماعی ہوگا جس میں سارے اہل جنت جتنی درجات کی جنت سارے اکٹھے ہوں گے، وہ اجتماعی دیدار ہوگا. پھر اس کے بعد دیدار کی جنت الفردوس، اور باقی جنت میں جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور جنت الفردوس میں روزانہ صبح شام دیدار ہوگا. جس جنت الفردوس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوگا. جب اللہ سب کو دیدار کرائے گا تو سارے اللہ کو جب دیکھیں گے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے ہے. سنیں کیا ہوگا منظر. اس وقت سب کہیں گے اللہ ایک ہمیں اجازت دے ہم تجھے سجدہ کریں. کیا کریں؟ کیونکہ آج ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں اب سجدہ نہیں ہے، سجدے دنیا میں ہے، اب سجدے نہیں ہے. کیونکہ اب جنت ہے، یہاں میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو. یہاں سجدے نہیں، اب یہاں مزے کرو. اب آپ سوچیں نا کہ جنت میں جب جائے گا انسان، آپ میں نے آپ کے سامنے ایک بالکل اب مختصر سے بتا رہا ہوں کہ جنت کی جو زندگی دنیا کی زندگی ساتھ جوڑیں تو جنت میں کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی کوئی غم نہیں. آپ ہم جنت میں گئے، اب وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے. اور کوئی محنت نہیں، کوئی کام نہیں، مزے کرو. کس چند سال کی زندگی کے اوپر سودا اتنی بڑی زندگی کا اللہ ہم سے کر رہا ہے کہ دنیا میں تکلیف آ گئی کوئی مسئلہ نہیں. مومن کو کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے. غم آ گئے درجات بلند ہیں. مومن کسی حال میں نقصان میں نہیں ہے، آزمائشوں میں ہے، اللہ کے مقام بلند ہو رہا ہے، جنت میں درجات بڑھ رہے ہیں. جب دنیا سے انسان جائے گا
روز محشر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو دنیا میں تکلیف میں رہے، بیمار رہے، آزمائش میں رہے، پریشانی میں رہے، تنگی میں رہے. اللہ تعالیٰ جب ان کو جمع کریں گے اور اللہ کہیں گے دیکھو تم نے دنیا میں ان حالات میں صبر کیا اور خاموش رہے، میرے لیے صبر کیا، اس کے بدلے میں آج تمہیں یہ سب دے رہا ہوں. جب وہ اللہ ان کو ظاہر کرے گا نا تو لوگ پتہ کیا کہیں گے، کاش کہ اللہ دنیا میں ہمیں آروں سے چیر دیا جاتا، ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کیا دینے والا ہے. صبر کرے اللہ. کوئی لمحہ آپ کا عبادت سے خالی نہیں ہے. ایک عبادت وہ جو آپ کر رہے ہیں، ذکر، وظیفہ، نماز، اعمال، اور ایک عبادت وہ ہے، اور ایک وہ عبادت ہے جو آپ باطنی کرتے ہیں. صبر بہت بڑی عبادت ہے. نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کے فرمایا صبر والوں کو کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، اور کسی جگہ فرمایا نہیں، صبر والوں کے کام ساتھ. صبر ایک عبادت ہے اور وہ باطنی عبادت ہے، اندر کی عبادت ہے، وہ براہ راست رب کے لیے. آپ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، سہیں گے کن چیزوں کو؟ ہر طرح کے رویوں کو، ہر طرح کے مزاج کو، ہر طرح کی تنگیاں، پریشانیاں، حالات کو صبر سے سہ لیں گے. صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تیرے لیے، کس کے لیے؟ یہ سمجھے آپ کا سودا کس سے ہو گیا. اب جب تک آپ اس آزمائش میں صبر کر رہے ہیں نا، وہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہے. اس کا بدلہ دنیا میں اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ، لیکن مرنے کے بعد بھی دے گا اللہ. جہاں ہماری نیکیوں اور اعمال میں کمی آئے گی وہاں ہماری یہ بیماریاں، پریشانی آڑے آ جائیں گی کہ اللہ ہم اس پر آئے دنیا میں، تیرے بندے نے صبر کیا تیرے لیے. بیمار ہوا تھا تیرے لیے صبر کیا، تنگی میں آئے تیرے لیے صبر کیا، پریشانیوں میں آئے تیرے لیے صبر کیا. ان کے ازواجی معاملات خراب ہوئے، ایک سائڈ کسی نے تیرے لیے صبر کیا. اولاد ماں باپ کے معاملات خراب ہوئے، تیرے لیے صبر کیا. ہر معاملے میں اللہ سے تیرے ذات کو سامنے رکھا. یہ ساری آزمائشیں یہ جو برداشت کرتے ہیں نا، اگر اللہ کے لیے، یہ قبر میں ہمارے لیے احسار بن جائیں گی اور عذاب کو ایسے بھگائے گی ہم سے. پھر اللہ کہے گا میرا بندہ ہے، تھکا ہوا ہے دنیا سے، آرام کرنے کو، اس کو قیامت میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ. یہ تھک کر آیا. ہم یہی سمجھ ہی نہیں رہے. ہم جنت دنیا کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں. شداد آیا نا دنیا میں، وہ بھی ایسے نفسیاتی تھا. وہ بھی دنیا کے اندر جب ہوتے نا، بعض ہوتے دنیا میں وہ چاہتے کہ ہم دنیا میں. ابھی آپ دیکھیں، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کتنے بلین ٹریلینز کے مالک ہیں، اربوں ڈالر کے، وہ اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہے نہیں بھاگ رہے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اگر 100 سال بھی کھائیں تو کم نہیں. تو یہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا میں آپ کو جتنا بھی ملے گا نا، یہ ہے ویس ہیرس، خواہشات کی حد ہے ہی نہیں. یہ بڑھتی چلے جائیں گی، جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ اور اتنی حد تک کہ آپ نفسیاتی ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس آگے پیچھے اتنا کچھ ہوگا، لیکن آپ دنیا کے سب سے بے چین انسانوں میں شمار ہوں گے. دنیا کے سب سے ڈپریشن کے مریض آپ کے لائیں گے. ایک غریب سے اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی مزدوری کر کے سکون سے کھاتا ہے اور سوتا ہے، جس نے اپنی دنیا کی حد کو سمجھا ہوا ہے، اس زندگی کی حدوں کو سمجھا ہوا ہے. تو اللہ نے آگے جنت رکھی ہے، اس میں شراب ہے، اس میں شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، جنت کی حوریں ہیں. کیا پوچھے. تھوڑا صبر کرو، زیادہ ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا 40 سال لگا لو چلو میکسیمم. اب وہ لمحے کا بھی نہیں پتا. 40 سال کہاں ہوں گے ہم سارے؟ حالات میں بتاتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوگا آگے 40 سال. اب جو عمریں آ رہی ہے وہ 50 سے اوپر سمجھے کہ اوور ٹائم لگا رہے ہوں گے، بہت مشکل سے 1 2 4 ہی ہوں گے. 30 کے بعد 35 کے بعد مرنے کے اندر سسٹم ڈلنا شروع ہو رہا ہے. جتنی قیامت کی ایک نشانی ہے نا کہ عمریں بہت مختصر ہو جائیں گی. پہلے 800 سال شروع کہاں سے ہوئی تھی. قد بھی بڑے تھے، بابا آدم صاحب 120 فٹ تھے، کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے چلے گئے، عمریں بھی کم ہوتی چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے عورت آئی نا، میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، چھوٹا بیٹا ہے. کتنی عمر ہے اماں؟ 800 سال. چھوٹا بیٹا ہے، بچہ ہے. تو عمریں ڈھل رہی ہیں. تو مختصر سی زندگی، چھوٹا سا بس ایک وقت ہے، ایک دم سے سامنے منظر. روح نکلتی ہے نا جسم سے، جیسے سمجھے کہ انسان ہے ہو جاتا ہے. آپ کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ بھائی کیا ہے، نہیں، بالکل ایسے سامنے فرشتے نظر آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب نیک انسان کی روح نکلتی ہے تو ایک جنت کے خوبصورت فرشتے آتے ہیں اور اچھی شکل میں آتے ہیں. اور جب روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ جنت سے ایک رومال اس کے اندر خوشبو لے کر آتے ہیں. پھر وہ جگہ بھی معطر ہو جاتی ہے. اس کو ہنساتے ہیں، جو اہل جنت ہوتے ہیں انہیں وہ ہنساتے ہیں، وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے ان کی روح نکلتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور اس دنیا سے آگے کی.
اور جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں ان کی بڑی سختی سے وہ نکلتے ہیں، سختی سے ایسے، اور وہ بہت سخت سکرات کا وقت ہوتا ہے، خوفناک شکل میں فرشتے آتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت میں، اچھی امید لگائیں اللہ سے، رحمت کی امید لگائیں، بہت بڑی ذات ہے، وہ عذاب دینا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، ایسے بڑے دو درد سے نہیں بات ہوتی ہے کہ مجھے کیا ملے گا تمہیں جہنم میں ڈال کے، نہیں، اللہ تو پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی دنیا کی ٹینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حدیں قائم کریں کہ آگے بہت بڑا سفر ہے بھائی، اور قبر ایسی خوبصورت جگہ ہے نا، یہ تو ہم دنیا کے زندگی میں دنیا کی آنکھوں سے اور دنیا کی عقل رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں بولے یار یہ قبر مٹی اور اس میں چلے گئے اوپر سے پیک، ادھر تو ایک کمرے میں لائٹ چاہے باہر نکل کے شارٹ ہو جاتے ہیں، گرمی میں بیٹھا نہیں جاتا، وہاں کیسے، یہ یہاں کی عقل سے سوچنا نہیں۔ جو کائنات کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قبر کے لیے جو باتیں اور پیغام آئے وہ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے مزیدار ہیں، ایسے آرام، جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا اللہ وہاں پر، حد نظر قبر وسیع ہو جائے گی، اور ایسے سکون سے آرام کرو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ جو جوانی میں اپنے آپ کو جس نے بچایا ہو گناہوں سے، بدنظری سے بچایا، توبہ کرنے والا ہو اللہ سے، جب وہ جنت جو قبر میں آئے گا تو اللہ اس کو قبر میں ایک حور بھیج دیں گے جنت کی، کیا بھیجیں گے؟ تو بہت لمبا ٹائم بھی ہے، گزارنا تو ہے، تو وہ حور کے گلے میں ایک مالا ہوگا، تو وہ مالا پہنی ہوگی، تو یہ حور کو دیکھ کے ویسے بیچارہ دنیا سے آیا ہوا، حور دیکھتے ہی اس کا سسٹم آن ہوگا، وہ ویسے ہاتھ پکڑ رہا ہوگا نا اس کا تو مالا ٹوٹ کے گر جائے گا، تو وہ کہے گی نہیں اسے ہم جوڑ دیں گے دونوں، وہ پریشان ہوگا، جب یہ جوڑنے لگیں گے کہتے ہیں جب یہ جڑ جائے گا اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ اللہ ہے نا جو محبوب کو کھربوں سال کا سفر سیکنڈ میں کرا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضور نے جو معراج کی تھی وہ سفر دنیا کی تو کوئی سائنس یا کوئی دنیا کے کوئی بھی، کبھی کبھی انسان کو شیطان نہ آخرت قبر ان کے شک و شبہات میں ڈال دینا، نہیں، جب بات اللہ کی آ جائے نا کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کہ زمین سے سفر شروع کیا، جنت، جہنم، عرش، اللہ کی ملاقات، 50 نمازوں کو کم کرانا، کتنا طویل سفر، اور واپس دنیا میں لمحوں کا سفر تھا، لمحوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے دن ماشاءاللہ وہ منظر ہوں گے، خود آقا اس میدان محشر میں موجود ہوں گے، پھر اللہ فیصلے کریں گے جنت کے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مزے کرو، غم نہیں، بیماری نہیں، پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، جو کھایا ایک ڈکار میں ہضم، اور کوئی سسٹم نہیں اس کے علاوہ۔ اب خود سوچیں کہ اتنی خوبصورت زندگی اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں کچھ نعمتیں ایسی خاص رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی زبان میں اس کا تذکرہ آیا، نہ کوئی چاہ کے بھی ان نعمتوں کو دل میں تصور کر سکتا ہے۔ اب اندازہ لگا، یہ اللہ نے اینڈ کر دیا نا، بالکل حد ہے۔ اب سوچو، اب آپ سارے سوچو کہ یہ جنت کے اندر کتنی ساری، مطلب کتنی نعمتیں ہوں گی۔ اب یہاں بیٹھ کے آپ ایک امیجن کرو، یعنی ذہن میں لے آؤ کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، مطلب آپ جتنی اپنی خواہشات لے آؤ، اللہ کے تو نہیں، جو میں دینا چاہ رہا ہوں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر جب اللہ سوچ نہیں سکتے تو بات ادھر ہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آگے دیکھیں گے کیا دینا چاہ رہا ہے۔ کبھی اللہ سے یہ سوچ نہ رکھنا، بس یہ رکھو کہ اللہ انشاءاللہ تیری رحمت سے بخشے جائیں گے، تیری رحمت سے، رحمت کو نظر میں رکھنا ہمیشہ۔ اور تھوڑا سا دنیا کا جو ڈپریشن ہے یہ ختم کرنے کے لیے زندگی کو سمجھو کہ یہاں کا سب کچھ ختم ہونے والا ہے، نہ اولاد بچنی ہے، نہ باپ، کہاں ہے باپ دادا سب کہ تو جن کی نشانی ہے، عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں اگر جاں بنانی ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ اس کو سمجھے، سب سے خوبصورت چیز ہے موت، کیا ہے؟ ہاں، موت سے دوستی کریں، موت انتہائی خوبصورت، بندے اور اللہ کے درمیان ملاقات کا ایک چھوٹا سا پروسیس ہے، یا روح نکلی اللہ سامنے، جو اللہ زندگی میں ہمیں اتنے کھلا رہے گناہوں کے بعد، وہ مرنے کے بعد کیا ہمیں عذاب دے گا؟ نہیں دے گا انشاءاللہ۔ کلمہ مل گیا انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے، یہ ذہن سے نکال لو، مایوسی نہیں لانا،
ہاں یہ کہ بس زندگی کو درست کرو، تیاری کرو. اب ایک بات ہو کہ آپ کو آپ کی معشوقہ سے ملنے جانا ہو، محبوبہ سے ملنے جانا، کیسے جاتے ہیں؟ خوشبو، پاؤڈر، کریم، تیاری، فل بال وال بنا کے سسٹم بنا کے ایسے ہی جاتے ہیں نا. آگے کون ہو؟ محبوبہ سے ملنے جا رہے ہیں. محبوبہ کے بھی جو محبوب ہو، سوچو وہ خود کیسا ہوگا، جو پوری کائنات کا رب ہو. پچھلے دنوں ایک تھے ساتھی کی جماعت کی، بڑی پیاری بات بولی انہوں نے، اس بات سے یاد ہے. وہ کہتے کہ میری جب شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات تھی، تو میں نے اپنے گھر جو ہوتا ہے نا، پہلی بات جو ملاقات ہوتی ہے، وہ اب تو بڑا جدید دور آ گیا ماشاء اللہ. 1.5 4 یہاں پہ رشتہ ہوا اور وہاں لگے میسج میں، موبائل میں، کال میں لگے زندگی چل رہی ہے. اب جب ملاقات ہوتی ہے دونوں کی شادی کے بعد، تو لگتا ہی نہیں ہے نا کہ کوئی نئی دلہن آئی ہے یا کوئی ان کا آپس میں نیا جوڑ ہے. پہلے رات ہی پھٹا شروع ہو جانا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایسی آپس میں باتیں کرتے رہے، حرام تعلق قائم رکھا. ایسے ہی ہے، اگر آپ منگنی کے بعد یا رشتہ ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کریں گے، حرام ہے، جائز ہے ہی نہیں. نکاح کے بات کریں تو ہم پھر اس کو وہ لذت بھی نہیں ملتی. سمجھ گئے؟ وہ جو بزرگ تھے جو ملاقات ہوئی، بڑی پیاری بات، وہ کہتے کہ جب میں اپنے محترمہ کے سامنے بیٹھا تو وہ کہتے کہ میں نے اپنی محبوبہ سے کہا، ہمیں ایسے بتا رہے کہ تو میری محبوبہ ہے، میں تیری زبان سے، محبوبہ کی زبان سے محبوب کا کلام سننا چاہتا ہوں. لیکن سب سے پہلی جو تیری زبان سے بات ہو وہ محبوب کا کلام ہے. تو اس نے سورہ یاسین سنے. ایسے بھی دنیا میں خوبصورت، ہم خود چاہیں تو اپنے رشتوں کو اپنے بہارے لگا سکتے ہیں. رب کو ساتھ رکھیں نا، زندگی کے ہر اسٹیج میں مزہ آئے گا. اور اللہ سے دور رہیں گے نا تو دولتوں کے انبار ہوں گے، تخت و تاج بھی ہو، نرم بستر ہو، صرف کروٹیں بدل رہے ہوں گے، بے چینیاں ہوں گی، پریشانیاں، ڈپریشن. اور اللہ راضی ہوگا نا انشاءاللہ تو سخت زمین کے اوپر بھی سکون کی نیند آئے گی. جب اللہ راضی ہوگا، ایسی نہیں جن کے سینے سے پوری کائنات کو رب سکون عطا کر رہے ہو، جن کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہو. وہ جس چیز پر آرام کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ کی جو بچھانے والی وہ تھی، جو بستر تھا، وہ لکڑیوں کے بنے ہوتے تھے، تو آپ کے پسینے مبارک اس پہ گر رہے ہوتے تھے گرمی کی وجہ سے. حجرے کی، آپ کا حجرہ اتنا تھا کہ آپ جب آرام کرتے تو ٹانگ کو پورا سیدھا نہیں کر سکتے تھے، اور اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ 2 بندے اس میں صحیح سے سو سکے. یہ کون ہے؟ جو پوری کائنات جن کی برکت سے بنی ہے. کہ جنت بھی جب تک نہیں کھلے گی جب تک حضور راضی نہیں ہوں گے. وہ ذات، ان کا یہ عالم ہے. ایسے خوشبو اور ایسے معطر نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں کہ جن کے پسینے میں اتنی خوشبو کہ صحابہ جب آپ کو تلاش کرنا ہوتا تو مدینے کی گلیوں پھرتے، صحابہ کو پتا ہوتا حضور اس گلی سے گزرے، آپ کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی، مشک و عنبر سے زیادہ. ہم تصور، ایک خاتون آئی تو امہات المومنین میں سے ایک اماں جان گھر میں موجود تھی. کہا میری بیٹی کی رخصتی ہے تو کچھ چاہیے. تو وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے ایک ڈبی میں، ایک شیشی میں ایک جگہ نا نبی علیہ السلام کے پسینے مبارک جمع کیے. تو کہا یہی ہے میرے پاس، یہ لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تو کہتے ہیں کائنات میں سب سے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ کہ جن حضور، وہ انہیں جا کے اپنے بیٹی کو، داماد کو لگایا. روایت میں آتا ہے کہ 7 کئی نسلوں سے جسم سے خوشبو آتی تھی، نسلوں تک، لیکن جن کے جسم میں آقا کے پسینے لگے. تو سوچے جن سے آقا کی ادائیں جڑ جائے جس وجود کے ساتھ، اللہ اس کو پوری دنیا میں چمکا دے گا، معطر کر دے گا. کہ جس کے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک ایک ایک ادا حضور کے مطابق ہوگی، اس گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی کہ صرف سوچ یہ ہوگی یہ میرے آقا کی ادا ہے. ایک آخری گزارش، آخری عمل آپ کو بتا دیں. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، پریشان ہوں. غور سے سنیں، ایک فارمولہ ہے نا کہ ہم کسی کو جا کے بتائیں یار مال ہے، پورا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا دنیا کے حساب سے، تو دوست یار کیا کہیں گے، بھائی ایسا کر تو سائڈ بزنس شروع کر دے، تھوڑا سا یہ بھی کر دے، تھوڑا سا یہ مشورہ. یہ کون بتا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، جو ایسے اللہ سے لے کے ہمیں دے رہے ہوں، جو براہ راست علوم جن کو عمل بتائیں اور وظیفہ بھی حضور کا دیا ہوا ہو تو کتنا اثر ہوگا اس میں. اور ایسا ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہو وہ برکات سے خالی ہو سکتا ہے، برکات ہی برکات ہیں. تو یہ وظیفہ ہمارے لیے بھی، سب کے لیے. تو وہ صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو وظیفہ ارشاد فرمایا
کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں. کیا کریں؟ سلام کریں. اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. کیا پڑھیں؟ اور درود شریف پڑھیں. کتنے عمل ہو گئے؟ اب آپ نے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ اخلاص پڑھی اور صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ عرصے بعد وہ صحابی دوبارہ حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں. تو آپ نے ان کے حالات پوچھے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ میں تو کیا میرے پڑوسیوں کو بھی دے رہا ہوں تو ختم نہیں ہو. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو اعمال سے لینے کا اللہ نے بتایا طریقہ. پھر ہماری سوچیں بھی ایسی ہو جائیں گی کہ دنیا کے حساب سے نہیں. اعمال ایک طاقتیں ہیں, اللہ ہے, اور اللہ فرماتے ہیں جب میں دیتا ہوں تو عقل کام نہیں کرتی ہے, وہاں سے عطا کرتا ہوں. تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں, تھوڑا سا دنیا سے کٹیں, تھوڑا سا ڈائریکشن تبدیل کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے سچی کیا کریں؟ توبہ, معافی مانگے کہ اللہ جو زندگی گزر گئی, سودا ہو گیا ہے. یہ شب جمعہ کی رات ہے, بہت اونچی رات ہے. جمعے کے دن درود پاک کی فضیلت درود و سلام کی بڑھ جاتی ہے. ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم اتنا کثرت سے درود و سلام پڑھیں کہ فرمایا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ درود و سلام جو لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں نا, اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے, نسلوں تک, کہ نسلوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس کا اثر. یہ وہ عمل کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں. کتنی؟ اور سوچے اللہ کی ایک رحمت بھی کافی ہمارے لیے. ایک درود پہ 10 رحمتیں اور 100 درود پہ 1000 رحمتیں, اور 1000 درود پہ 10,000. دن میں اگر کوئی 1000 بار درود پاک پڑھے 10,000 رحمتوں کا مستحق بن جائے گا. وہ بھی کن کی؟ رب العالمین کی. تو جو اللہ کی اتنی رحمت میں رہے گا وہ کبھی بے برکتی ہو سکتی ہے؟ کبھی پریشان ہوگا نہیں. پوری کائنات جن کے اوپر درود و سلام پڑھتی ہو, 70,000 نوری فرشتے روزانہ ان کے دربار میں حاضری دیتے ہوں, روزانہ. قیامت تک پھر ان کا نمبر آتا ہی نہیں ہے کہ وہ ذات. ہمیں اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, جو محبوب کی نسبت دی سب سے بڑی نسبت ہے. ہم ادھر ادھر اپنے آپ کو خود ذلیل کر رہے ہیں. مسلمانوں کا عروج حضور کی غلامی میں تھا. جب سے حضور کی غلامی سے ہٹ کے غیروں کی غلامی اختیار کی, پوری دنیا مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں مسلمان اپنی غیرت کے انتہا میں آئے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے, نہ ماں باپ کی محبت, نہ استادوں کی محبت, نہ دوستوں کی محبت, نہ گھر بار کی محبت, سب بہت بعد میں. حضور کی محبت سب سے زیادہ سینے میں ہونی چاہیے. یاد رکھیں, آج دنیا مسلمان پیچھے اجتماعی عذاب ہے. وہ اسی وجہ سے جب ان کی اتنی گستاخیاں ہوئی, مسلمان خاموش اپنی مستی میں رہے, مگن رہے, اپنی عیاشیوں میں رہے, تو آج اللہ تعالیٰ نے بے برکتی, کوئی بھی ہماری اس بے برکتی کو نہیں ہٹا سکتا سوائے توبہ کی. اور توبہ میں یہ ہر چیز کو ایڈ کریں کہ اللہ ہمارے گناہ تو گناہ, سب سے بڑا گناہ کہ آپ نے جس نعمت کو کہا کہ میں تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب دیا, اس محبوب کے ساتھ ہماری بے وفائی ہوئی. یہ سب سے بڑا جرم ہے, اس جرم کی بھی معافی مانگیں. اور ایسی عشق و حضور سے کہ ہمارے اندر روئے روئے میں ان کا عشق محبت ہو کہ کوئی کائنات میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی بے ادبی کا سوچ نہ سکے کہ مسلمان اربوں کی تعداد میں ہو اور دنیا میں حضور کی گستاخی نہیں. یہ اللہ کا اجتماعی عذاب. جب کائنات انہیں کی برکت سے سارا جہان ان کے صدقے بنا ہوا ہے, تو ہمارے رب کو کیا ضرورت ہے, اس وجود کی کیا ضرورت ہے, ہماری ان سجدوں کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ ہمارے اندر یہ چیز صحابہ میں موجود تھی. صحابہ کو مقام جہاد سے نہیں ملا, روزوں سے نہیں ملا, حج سے نہیں ملا, زکوٰۃ سے نہیں ملا, کسی عمل سے نہیں ملا. پوری کائنات کی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ ویسے وہ صحابی جسے صرف ایک لمحے بھی حضور علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا ہو, لمحے کے لمحہ کتنا ہوتا ہے 3 سیکنڈ, جس نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو ایمان کے ساتھ دیکھا ہو, تابعین سے لے کے قیامت تک کے سارے ایمان والے بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو مقام کا ملنا تو ان کے چہرہ دیکھنے کی, ان کے دیدار سے ہو رہا ہے. تو پھر یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت تابعین کے پاس زیادہ ہے. صحابہ سے زیادہ عبادت تابعین نے کی ہے. تبع تابعین نے, آپ 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں. صحابہ کے پاس وہ ایک چہرہ انور تھا بس, جس کا دیدار کیا رب نے وہ کچھ دے دیا قیامت تک. وہ کہتے نا, قدر پانی دی مچھلی جانے یا جانے مرغابی, قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. یا اللہ جانتے ہیں یا صحابہ جانتے ہیں ان کے مقام کو, ہمیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبت دی, ہم ان کی امتی ہیں. ہم اس نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے پیچھے اس ذات کے آنسو ہے, ہم اللہ سے آج معافی مانگیں, توبہ کریں. اللہ ہم نے موت کو بھول گئے,
ہم اس محبوب سے محبت نہیں کی، دل غیروں کو دیتا پھرے تو دل تو بے چین ہوگا نا، کہ جب دل حضور کی ذات سے جڑے گا تو اللہ اس کو نور سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا محبت کا مطلب ہے کہ اتصال قلب، یہ دل سے لگ جاتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ جس سے محبت ہوگی حدیث پاک میں تو قیامت میں اسی کے ساتھ اشر ہوگا، جن سے آپ محبت کریں گے ایک، اور جن سے اور ایک جگہ حدیث پاک میں کہ دوست کا دین دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ یہ سب محبت کی وجہ سے، کہ جسے انسان سے آپ کا دلی اٹریکشن ہوگا نا، پیار ہوگا، محبت، اس کی باطنی جو صفات وہ آپ میں منتقل ہونا شروع ہے۔ تو اگر غلط گیدرنگ ہوگی، غلط صحبت ہے، غلط دوست، تو آپ کے اندر غلط عادات آنے شروع ہو جائیں گے، جسے بگاڑ آئے گا۔ اور محبت کریں گے اللہ والوں سے تو وہ محبت آپ کو حضور کے سینے تک پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ پھر وہ محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے گی، کہ اللہ والوں کی محبت ہی اللہ کی محبت کرے، کیونکہ وہ محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، خالص اللہ کی۔ جب دل سے جڑتے ہیں تو دلوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے سچے دل سے توبہ کرے۔